بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خلافت عثمانیہ کے 8ویں سلطان اور سلطان الفاتح محمد ثانی کے بڑے صاحبزادے بایزید الثانی کی زندگی کے حالات۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ بایزید ثانی سلطان محمد الفاتح کے بڑے بیٹے تھے اور ایشیائے کوچک میں بطور گورنر کام کر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہ کیا اور وفات کی خبر کو بایزید ثانی سے مخفی رکھا گیا۔ ریاست کے صدر اعظم محمد پاشا نے بایزید کو اس لیے لا علم رکھا کیونکہ وہ سلطان کے چھوٹے بیٹے جمشید کو سلطان بنوانے میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر اسی دوران شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا تو سازش کا پول کھل گیا، اور سازش کا پول کھلنے پر ینشری نے صدر اعظم محمد پاشا کو قتل کر دیا اور ان کی جگہ اسحاق پاشا نئے صدر اعظم مقرر ہو گئے۔ بایزید ثانی کے حامی آرام سے اب ینشری کی حمایت حاصل کر کے بایزید کو سلطان بنوانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح بایزید کو جیسے ہی والد کے انتقال کا علم ہوا تو وہ عماسیہ سے فوری طور پر قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ بایزید ثانی کے لیے پہلا مسئلہ عنان حکومت سنبھالنا تھا، اسی لیے اس نے ینشری کے تنخواہوں میں اضافے اور انعام و اکرام کے مطالبات کو تسلیم کر لیا اور 1481 میں خلافت عثمانیہ کے 8ویں سلطان کی حیثیت سے تخت پر جلوہ گر ہوا۔ بایزید الثانی 3 دسمبر 1447 عیسوی کو عماسیہ میں پیدا ہوئے اور ان کے والد سلطان محمد الفاتح نے ان کو ایشیائے کوچک میں گورنر مقرر کیا۔ ینشری کی مدد سے بایزید ثانی نے تخت تو حاصل کر لیا، مگر اس کی اس کوشش نے آنے والے وقت کے لیے نئی رسم کی روایت رکھی۔ یہ روایت بعد میں ینشری کے خاتمے تک ریاست کو اندر سے کھوکھلا کرتی رہی اور ریاست کی قوت اندر ہی اندر سے کمزور ہونے لگی۔ یہ رسم تقریباً 300 سال تک چلتی رہی اور ینشری کے فوجی دستے منہ زور ہوتے چلے گئے۔ یہ رسم تھی انعام و اکرام کا لالچ، دوسرے لفظوں میں جبری مراعات لینے کی رسم، یعنی کرپشن اور لوٹ مار کا جائز راستہ۔ ینشری جب بھی کسی سلطان سے ناخوش ہوتی یا کسی سلطان سے اپنے مطالبات نہ منوا سکتی تو وہ اسے معزول کروا دیتی یا قتل کروا دیتی اور نئے سلطان کو اپنے مطالبات ماننے پر مجبور کر دیتی۔ سلطان محمد الفاتح بہت رعب اور دبدبے والے حکمران تھے، مگر بایزید ثانی کمزور ثابت ہوئے۔ بایزید کو تخت سنبھالتے ہی اپنے بھائی جمشید کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1481 عیسوی میں دونوں میں جنگ ہوئی اور جمشید جنگ ہار کر مصر بھاگ گیا، جہاں مملوک سلطان نے اسے عزت سے نوازا اور فوجی و مالی معاونت دی۔ اس مدد سے جمشید نے ایشیائے کوچک کے مغربی حصوں پر یلغار کی اور 1482 میں دونوں بھائی ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ جمشید اب کی بار جنگ ہارنے کے بعد مصر کے بجائے عیسائی حکمرانوں کے پاس جا پہنچا۔ عیسائی حکمرانوں نے جمشید کو مدد کی یقین دہانی کروائی اور جمشید کی والدہ کو ساتھ ہی یہ لکھ بھیجا کہ اگر وہ سالانہ 1.5 لاکھ دوکات بھیجتی رہے تو جمشید زندہ رہے گا، ورنہ اسے مار دیا جائے گا۔ دراصل شہزادہ عیسائی حکمرانوں کے لالچ کی وجہ سے نظر بند ہو کر رہ گیا تھا۔ اس طرح شہزادے کو نیس، فرانس اور کئی دوسرے مقامات تک لے جایا گیا۔ مسیحی حکمران اس سونے کی چڑیا کو کھونا نہیں چاہتے تھے، وہ شہزادے کو ریاست عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار شہزادے کو شاہ فرانس چارلس پنجم نے حاصل کر لیا اور بطور ضمانت روم بھیج دیا، جہاں وہ پوپ انوسنٹ ہفتم کی نظر بندی میں منتقل ہوا۔ بایزید جمشید کی نگرانی کے لیے 40,000 دوکات سالانہ پوپ کو ارسال کرتا رہا۔
مگر جب پوپ مر گیا تو شہزادے کے قتل کا سودا 3 لاکھ دکات میں طے ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ روم کی حکومت یہ سودا تو نہ کر سکی، مگر فرانس نے حملہ کر کے اٹلی پر قبضہ کر لیا اور یوں اٹلی 40,000 دکات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ بالآخر 36 سال کی عمر میں شہزادہ جمشید کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا اور باجزید نے اس کی لاش منگوا کر اسے برسا میں دفن کروا دیا۔ باجزید نے اپنے دور میں بہت سی جنگیں بھی لڑیں۔ ہرزیگوینہ عثمانی سلطنت کی باج گزار ریاست تھی جس نے محمد فاتح کے دور میں باج گزاری اختیار کی، لیکن باجزید نے اسے مکمل فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا۔ ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن فتح کی نوبت نہ آ سکی اور بالآخر صلح ہو گئی۔ باجزید کے دور میں بحری مارکے بھی ہوئے اور 1498 میں وینس سے ہونے والی جنگ میں ترکوں نے 3 قلعے فتح کیے۔ اسی دور میں روس کا سفیر پہلی بار قسطنطنیہ آیا، لیکن غرور و تکبر کا جو سبق اسے زار روس نے پڑھا کر بھیجا تھا اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے یہ سفارت ناکام ہو گئی۔ باجزید کے دور میں ہی ترکی اور مصر کی دشمنی کا آغاز ہوا، جبکہ مشرقی سمت ایران میں صفوی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کا ایک نیا حریف پیدا ہو گیا۔ باجزید کے دور میں جب سقوط غرناطہ ہوا تو وہاں سے مسلمانوں اور یہودیوں کو بچانے کے لیے کمال رئیس کی زیر قیادت کئی بحری مہمات باجزید نے بھیجیں، جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کی جانیں بچائیں۔ باجزید کا عہد حکومت خانہ جنگی سے شروع ہوا اور اس کا خاتمہ بھی خانہ جنگی پر ہی رہا۔ حکومت کے لیے وہ اور اس کا بھائی جمشید مد مقابل رہے اور دور اختتام پر اس کے بیٹوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ باجزید کے 3 بیٹے تھے اور جانشینی کے لیے اس کی نظر انتخاب دوسرے بیٹے احمد پر تھی، لیکن چھوٹا بیٹا سلیم فوجی قابلیت کا حامل تھا اور فوج میں مقبولیت بھی رکھتا تھا۔ احمد کی طرف باپ کا یہ رجحان دیکھ کر سلیم طرابزون سے قسطنطنیہ روانہ ہوا۔ باجزید نے سلیم کی آمد کا علم ہونے پر اسے واپس جانے کا حکم دیا، لیکن طاقت کے نشے میں چور سلیم جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ باپ بیٹے میں جنگ ہوئی اور سلیم شکست کھا گیا۔ سلیم کریمیا چلا گیا جہاں اس کا سسر فرما روا تھا۔ اس کی مدد سے دوبارہ قسطنطنیہ آیا اور فوج کی مدد حاصل کی، جس نے باجزید سے سلیم کے حق میں دستبرداری کا مطالبہ کر دیا۔ سلطان باجزید ثانی نے اس موقع پر فوج کا رجحان دیکھ کر 1512 عیسوی میں سلیم کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ زندگی کے بقیہ ایام اس نے ایشیائے کوچک میں گزارنے کی خواہش لے کر سفر کا آغاز کیا، لیکن وہاں تک ہی نہ پہنچ سکا اور 3 دن بعد انتقال کر گیا۔ سلطان باجزید ثانی 65 سال کی عمر میں 26 مئی 1512 عیسوی کو استنبول میں فوت ہوئے۔ انہیں استنبول میں باجزید مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ باجزید کا رجحان زیادہ تر مذہب و فلسفہ کی جانب تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے صوفی کہتے تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ ہمارے چینل فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔